السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ناظرین اکرام، بنگلہ دیش کے ڈریم پروجیکٹ پدما برج کے بارے میں روس یعنی رشیا اور چائنا سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں ویورس، اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ رشیا اور چائنا نے پدما برج کے بارے میں کیا اعلان کیا ہے۔ تو بڑی سپر پاور ناظرین، دو بڑی سپر پاور پدما برج کے بارے میں سٹیٹمنٹ آنا بہت ہی خوش آئند اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ چائنا کا، روس کا پھر اکٹھے سٹیٹمنٹ آنا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ایک طرف اشارہ دیتا ہے ناظرین بنگلہ دیش کی اہمیت روس، چائنا، امریکہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی کے ساتھ موصول بھی ہوتے رہیں۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ویورز، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رشیا اور بنگلہ دیش کے درمیان 1970 کی دہائی سے گہرے تعلقات ہیں۔ اس بھائی چارے برادرہڈ کی وجہ سے روس نے ہمیشہ بنگلہ دیش کی اخلاقی اور مالی مدد کی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھی بنگلہ دیش میں روس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری موجود ہے، اور اسی قریبی تعلق کی وجہ سے بنگلہ دیش میں رشیا کے سفیر نے پدما برج کے بارے میں کھل کر بڑی اوپنلی سٹیٹمنٹ دی ہے، الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ آپ کو، میں ناظرین وہ پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پدما برج ایک حقیقی گیم چینجر ہے کیونکہ یہ علاقائی تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، روزگار، سیاحت، ٹورزم اور بہت سے دوسرے شعبوں کے لحاظ سے متعدد مواقع فراہم کرتا ہے۔ روسی فیڈریشن کا خیال ہے کہ پدما برج کی تعمیر بنگلہ دیش کی حکومت اور وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ویژن سے ممکن ہوئی ہے اور یہ ایک عظیم تاریخی کارنامہ ہے۔ بابا قوم بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمان کا سونار بنگلہ کا خواب، سپنا جو تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ ناظرین، روسی سفیر نے مزید کہا کہ یہ قابل ستائش ہے کہ اس میگا پروجیکٹ کو مکمل طور پر ڈھاکہ کے اپنے وسائل سے، مطلب کسی سے انہوں نے امداد نہیں لی، فنڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پدما برج کے بارے میں جو رشین ایمبیسیڈر ہیں اس کے تاثرات تھے۔ اب ہم یہاں ناظرین آپ کو چینی جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پدما برج کے بارے میں روسی سفیر کے تاثرات تھے، اور اب ہم یہاں چینی سفیر نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، چینی ایمبیسیڈر پدما برج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک شاندار، بڑا، اور میں کہتا ہوں مائلسٹون حاصل کیا ہے۔ یہ 25 جون کا دن بنگلہ دیش کے لیے ایک بڑا دن ہونے جا رہا ہے۔ آج کسی کو کبھی شک نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش یہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم حسینہ ان لوگوں کی حقیقی نمائندہ ہے، لیڈر ہے، سربراہ ہے جو برج کی تعمیر کی شان میں شریک ہے۔ اور ایمبیسیڈر لی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنے میں ایک خاص تعاون کیا کیونکہ اس طرح کا سخت فیصلہ لینے کے لیے انتہائی سیاسی جرت چاہیے ہوتی ہے اور سیاسی ذمہ داری کی ضرورت بھی ہوتی ہے، خصوصاً اپنے وسائل سے جب پل کی تعمیر کے لیے، مطلب انہوں نے کسی سے فنڈ نہیں لیا، یہ کہہ رہے ہیں جی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی اوسط لیڈر اتنا سخت فیصلہ نہیں لے سکتا جیسا کہ انہوں نے کیا، مطلب شیخ حسینہ نے کیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا بنگلہ دیش تعلقات کو امریکہ میں، مطلب مغرب میں زیادہ درست نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، زیادہ اچھا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنگلہ دیش اور چائنا کے ان مضبوط رشتوں کی وجہ سے، ریلیشن کی وجہ سے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہندوستان کو بھی کئی طریقوں سے چین سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے حالیہ سالوں میں۔ لہٰذا اب بنگلہ دیش کے چین اور روس کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا واقعی قابل تعریف اور بہت بڑا بہادری والا
میں اس کو سمجھتا ہوں کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ بنگلہ دیش اس پدما برج کو بغیر کسی بیرونی ملک کی فنڈنگ کے بغیر بنا رہا ہے، اور اس موقف کی تائید چینی سفیر نے بھی ان الفاظ میں کی ہے جو انہوں نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI اور اس کے برج کے ساتھ تعلق کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں چینی ایمبیسیڈر نے کہا کہ جناب BRI ایک بہت وسیع ویژن ہے اور یہ کوئی تنگ منصوبہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کے تصور سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پدما برج عزم کی علامت ہے اور اس برج کی تعمیر میں تقریباً 8 سال کا ایک دورانیہ تھا ناظرین اکرام، اس کو لگے تھے، اور پدما برج کی کہانی بھی استقامت اور عزم کی کہانی ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ پدما پل خوشحالی کی علامت ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے، اور اعداد و شمار فیکٹس اینڈ فیگرز بتاتے ہیں کہ یہ جو برج ہے ایک بار ٹریفک کے لیے کھلا اوپن ہوا تو بنگلہ دیش کی GDP کی شرح نمو کو 1.5% مزید اوپر تک لے جا سکتا ہے، اور یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 80 ملین سے زیادہ لوگ جو بنگلہ دیش کی آبادی کا نصف ہیں اس پل سے مستفید ہوں گے۔ مطلب اس پل سے وہ ڈائریکٹلی فائدہ اٹھائیں گے، جو اس پل کے اوپر سے گزر بھی سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے، ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے، اور بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس چیز کو لے کر کے کتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ پدما برج والا، جس کے اوپر اب منہ میں پانی آ رہا ہے 2 سپر پارک کے منہ میں۔ جی ہاں، اب میں نے بتایا چائنا کو لے کر کے، رشیا کو لے کر کے، اور ابھی امریکہ کا سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے۔ ابھی امریکہ اس کے اوپر بڑا، میں کہتا ہوں ڈیپلی اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ پدما برج کے بارے میں آتا ہے۔ تو میرے خیال میں بنگلہ دیش پدما برج ہاٹ کیک بنا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور سب کی نظریں اس میگا پروجیکٹ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو معاشی انقلاب آ جائے گا بنگلہ دیش میں، اور جس طرح سے روس اور جس طرح سے رشیا اور بھارت اور اس کو لے کر کے امریکہ، چائنا بہت ہی زیادہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین میرے خیال میں تو یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ بنگلہ دیش میں ہونے جا رہی ہے۔ 25 تاریخ کو اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، لیکن ایک خبر میں آخر میں آپ کو اور دیتا چلوں، ویورز کے جو فیسٹیول کیا جانا تھا پدما برج کے اوپر اب اس کو معطل، منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بنگلہ دیش میں فلڈ بڑے پیمانے پر آیا ہے، بہت زیادہ جانیں بھی جا رہی ہیں، لگ بھگ 4 ملین لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک اچھا فیصلہ ہے شیخ حسینہ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے یہ اب ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ یہ جو فیسٹیول منانے جا رہے تھے پدما برج کے اوپر وہ نہیں کریں گے، اور بڑی سادگی کے ساتھ، سمپل سٹی کے ساتھ اس کو اب اناگوریشن، اس کا افتتاح، اوپننگ ہوگی۔ تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے، اس کو سراہا بھی جانا چاہیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ جو ویڈیو لے کر آؤں گا ویورز، وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ سعودی عربیہ نے اس کے اوپر بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اسپیشل رپورٹ اس کے اوپر بنائیں گے میں اور میری ٹیم، تو وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ دیکھتے رہیے گا جی احسان ریئیکشن، اور بیک ٹو بیک ویڈیو اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے، حقائق پر مبنی، اور جو بھی فیکٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ آپ کے سامنے یوں ہی رکھتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔